السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ ایک لوکل اسکول چیریٹی اسکول کی ٹیچرز کے ساتھ جو بالکل لوکل ایریاز سے آتی ہیں ان کے ساتھ ایک بک ریڈنگ کا سیشن ہم لوگوں نے رکھا تھا، اس کی یہ ریکارڈنگ ہے۔ وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بالکل بیسک لیول کی ڈسکشن ہے اور امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی بک کو میں پیرنٹنگ والی پلے لسٹ میں بھی ڈالوں گی کیونکہ وہاں پہ بھی یہ بک کام آئے گی۔ بیسک اس میں کانسیپٹس ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہیں، ہماری اپنی کلیئرٹی کے لیے بہت ضروری ہیں، تو یہ بک آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ باقی کے سیشنز آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو ہم آج کتاب اسٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دینیات، مولانا مودودی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں بہت آسان کر کے اسلام کے بیسک کانسیپٹس کو ڈسکس کیا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، اور بہت سارے لوگ اس کتاب کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور بہت سارے لوگ بہت سارے مدارس میں بہت ساری یونیورسٹیز میں اس کتاب کو انٹرنیشنلی اس کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے اسلامک ڈپارٹمنٹ میں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب میں ایسا کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے۔ اور آج کل نا اس کتاب کی اسلام کے کانسیپٹس کو اس طرح سے پڑھنے کی ضرورت بھی ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ آج کل کے حالات ایسے ہیں۔ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوا ہے کیا کہ باہر کس طرح کے، ہمارے گھروں کے باہر کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، کس طرح کا کانٹینٹ ٹی وی پہ شیئر ہو رہا ہے، کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ LGBTQ کا بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہر طرف، اور نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی۔ اس کے علاوہ بچے ایتھیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نہیں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ڈسکس، اس لیے ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ باہر نکلتے ہیں نا تو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایتھیسٹ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کی بیسک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اسلام کے کانسیپٹ صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئے ہوئے ہوتے۔ اگر آپ بچپن میں ہی بچوں کے کانسیپٹس کلیئر کر دیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ اسلام کی کون سی اصول پہ، کون سی بات پہ ہم کیوں عمل کر رہے ہیں، تو پھر وہ بچے نا سمجھ سے، اپنے شعور سے عمل کریں گے۔ اور دنیا جتنی مرضی گندی ہو جائے، جتنے مرضی اس میں فتنے پھوٹ پڑیں، بچے ان کو خود ٹیکل کر سکنے کے قابل ہوں گے۔ ہمیں ان پہ ہر وقت نظر نہیں رکھنی پڑے گی، ہم نے صرف ان کے کانسیپٹس ٹھیک کرنے ہیں، اور دنیا کے مقابلے کے لیے آپ چھوڑ دیں، وہ خود مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ ان کا ایمان برقرار رہے گا اتنے سارے فتنوں میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کتاب سے شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم تھوڑا تھوڑا سمجھ لیں ان چیزوں کو، ان بیسک کانسیپٹس کو ہم اپنے لیے سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اس چیپٹر میں ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ اس میں وجہ تسمیہ یعنی اسلام جو ورڈ ہے اس کی ریزن کیا ہے، کس مقصد کی وجہ سے اس کا اس دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ اسلام کے معنی ڈسکس کریں گے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، کفر کی کیا حقیقت ہے، کفر کے نقصانات کیا ہیں، اور اسلام کے فائدے کیا ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ پوائنٹس اگر کسی بچے کو ہم کلیئر کر دیں تو پھر تو وہ اسلام کو دل سے اون کرے گا، اسلام کو وہ سمجھ کے عمل کرنا چاہے گا۔ ہماری طرح نہیں کہ امی ابو نے بتایا تھا نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں نماز کا مطلب بھی نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نماز کے فائدے کیا ہیں، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز مقصد کیا ہے اس کا۔ ہم لوگ بس سجدے کر رہے ہوتے، زمین پہ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ زبان کو اور دماغ کو عادت پڑ چکی ہے، رٹا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تیزی میں وہ بس جملے نکل رہے ہوتے ہیں، دماغ میں ہمارے کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بس ہم جلدی جلدی پڑھ کے فارغ کرتے ہیں، ذمہ داری اور بوجھ اتار دیتے ہیں سر سے۔ لیکن جس بچے کے کانسیپٹس آپ اس طرح سے کلیئر کر دیں گے، ماشاءاللہ آپ سب ٹیچرز بھی ہیں، ادھر اسکول میں بھی آپ لوگ جب کانسیپٹس کلیئر کریں گے نا بچوں کے، تو انشاءاللہ آپ کے بچے دین پہ سمجھ کے عمل کریں گے۔ تو اسلام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر جس میں وہ مذہب پیدا ہوا۔ مثال کے طور پر عیسائی جو مذہب ہے، اس کا نام عیسائیت اس لیے ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس دین کو اپنی قوم کی طرف پیش کیا تھا، جن احکامات کو پیش کیا تھا ان احکامات کا مجموعہ عیسائیت کے نام سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، بدھ مت جو ہے نا، وہ بدھزم جو ہے وہ بدھ مت کے جو بانی ہیں مہاتما بدھ، ان کے نام پر ہے۔ زردشتی مذہب کا نام اپنے بانی زردشت کے نام پر ہے، اور یہودی مذہب ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوا تھا جس قبیلے کا نام یہودا تھا، اس لیے اس کا نام یہودیت پڑ گیا تھا۔ ایسے ہی حال دوسرے مذاہب کے ناموں کا بھی ہے، مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب اپنی ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے، نہ یہ کسی قوم کے ساتھ یا یہ کسی ملک یا شخص یا قوم سے منسوب نہیں ہے۔ صرف اسلام کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے، اور ہر زمانے میں ہر قوم کے جن لوگوں میں یہ صفات پائی گئی ہیں وہ سب مسلمان تھے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ورڈ ہے نا، اس صفت کیا ایک تو دو طرح سے لیا جاتا ہے نا، اسلام سلامتی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، اور دوسرا اسلام جو ہوتا ہے، اسلام کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ایکچوئل مطلب عربی گرامر سے مطلب اس کا سرنڈر کرنا، یعنی آپ نے پوری طرح اپنے آپ کو کسی کی ہدایت کے تابع کر دیا، کسی کے احکامات کے تابع کر دیا۔ اب آپ کو وہ جو بھی کہیں گے نا، آپ وہ بات بلا چون چرا مانیں گے، آپ اپنی کوئی وہ سوال نہیں کریں گے آگے سے، نہیں مجھے تو یہ چیز اس طرح سے ٹھیک لگتی ہے، میں اس کو اس طرح کر کے دیکھ لوں، نہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا۔ سرنڈر کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی 100% آپ اس مالک کے تابع آ گئے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے تابع آ جاتے ہیں، مکمل طور پہ آ جاتے ہیں، کوئی اندیشہ اس میں باقی نہیں رہتا کہ نہیں مجھے پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا، میری سینسز نہیں مان رہی اس چیز کو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو پوری طرح سے تابع آنے کا مطلب ہوتا ہے اسلام میں آنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو نام رکھا گیا ہے اس دین کا، وہ خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی انسان نے نہیں رکھا، یہ کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے۔ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ انسان کی سوچ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، میں جتنا مرضی سوچ لوں، جو ان دنوں میں میرے دماغ کی کیفیت ہوگی، اگر میں کسی شخص سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں، کسی کو فالو کرتی ہوں، کسی سے انسپائر ہوئی ہوں، تو میرے ذہن میں وہ شخص آ رہا ہوگا، یا میرے ذہن میں کوئی ایسی کوالٹیز کسی کی آ رہی ہوں گی، یا میں اپنے ایریا کے مطابق دیکھتے ہوئے اس چیز کا نام ڈیسائیڈ کروں گی۔ ہر انسان کی دماغ کی سوچنے کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، انسان اسی طرح سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کا نام دیا ہے، کتنا پرفیکٹ نام دیا ہے، بتایا ہے کہ جو انسان پوری طرح سے سرنڈر کر دیتا ہے میری تعلیمات پہ، وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ حضرت عیسیٰ کے نام پہ عیسائیت کا مذہب رکھا گیا ہے، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس دور میں وہی اسلام تھا، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے اس بات کی کیا سینس ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم کہیں کہ وہ اس دور میں وہ اسلام تھا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتاب تھی، اس تعلیمات کو جب تک قرآن نہیں آیا تو جو پہلے کی کتابیں تھیں، الہامی کتابیں، اس وقت وہ مکمل نہیں تھا۔ یہ تو قرآن پاک نے آگے اس کو مکمل کیا اور باقیوں کی تصدیق کی، تو اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اس پوائنٹ آف ویو سے۔ وقت اور حالات کے مطابق اللہ پاک کے احکامات اتارتے رہے، بہت ساری الہامی کتابیں اور 4 تو مشہور کتابیں جو بہت زیادہ فیمس ہیں۔ اور کوئی بتائے گا؟ اسپیسیفک لوگوں کے لیے وہ کتابیں آتی رہی ہیں، خاص قوم کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، لیکن قرآن پاک پوری دنیا کے لیے آیا مکمل۔ کتابوں کے علاوہ صحیفے بھی نازل ہوئے کچھ انبیاء پر، مطلب وہ اسی شریعت کو لے کر آگے چلتے تھے، اس میں بھی یہی تمام احکامات ہیں۔ ہاں، آپ لوگوں کو تو سارا کچھ پتہ ہے پہلے سے، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو ایسا ہی ہے، حضرت عیسیٰ پہ جب احکامات نازل ہوئے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور جو ان کو ایگزیکٹلی کاپی کرتے تھے، اس وقت جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیا، پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، سوال نہیں اٹھایا، اعتراض نہیں کیا، جھک گئے، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا انہوں نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا، عمل کیا، وہ مسلمان تھے، اس دور کے مسلمان وہی تھے۔ پھر لوگوں نے تحریف کی، اپنی مرضیاں اندر ڈالنا شروع کر دی اپنے دین میں۔ جب لوگوں نے اپنی مرضی کی باتیں شامل کر دی نا، پھر وہ اسلام نہیں رہا، وہ اس دور کا اسلام نہیں رہا، پھر وہ عیسائیت بن گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ منسوب تو حضرت عیسیٰ کی طرف ہی کرتے تھے، بے شک اپنی اندر باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ اب ہم نیکسٹ اس کا جو ہیڈنگ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، لفظ اسلام کے معنی۔ اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی ڈسکس کر لیا ہے۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اسلام کی حقیقت، تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کی تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برابر جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا فرق نہیں آیا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ضابطے کے پابند ہیں۔ جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے ہر ایک کے لیے جو قانون اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔
خود انسان کی حالت پر بھی تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے. جو قاعدہ اس کی زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے. اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، اس کی سانس کی آمد و رفت اس ضابطے کے پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات، اس کے ہاتھ پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کرتا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے اور اسی طریقے پر کر رہا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے. اس پیراگراف سے ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اس پیراگراف سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہمارا وجود ہے جس کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے، اور ایک ہمارے وجود کا حصہ ہے جس کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کو ہی فالو کرتا رہے گا، ہماری مرضی ہو یا ہماری مرضی نہ ہو. مثال کے طور پر کیا ہمارا دل دھڑک سکتا ہے؟ ہماری مرضی سے نہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے اس کی ہارٹ بیٹ کی جو ریشو اور رفتار جیسی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، دل اسی طرح دھڑکتا رہے گا، دل اسی طرح کام کرتا رہے گا. میں اگر کہوں کہ نہیں فاطمہ 2 منٹ کے لیے اپنی ہارٹ بیٹ روک دو تو میں اپنی مرضی سے کنٹرول نہیں کر سکتی. نہ میں کسی کی رکی ہوئی ہارٹ بیٹ کو وہ انسان خود اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے تو، ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان کے وجود کا کچھ حصہ آلریڈی مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے تابع ہے. وہ ہمارا تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے تابع رکھا ہوا ہے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ہم لوگوں نے سنا ہے نا کہ روز آخرت ہماری جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا یہ والی بات. تو وہ کیسے گواہی دیں گے؟ اس لیے تو گواہی دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آلریڈی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. ہم زبردستی انہیں اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق کاموں میں ڈھالتے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کوئی چیز چوری کرنے کو تو میرا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کے تابع ہے. وہ چوری نہیں کرنا چاہ رہا، اس کی مرضی نہیں ہے. میرے دماغ نے اور دل نے جو الٹے الٹے خیالات ڈالے ہیں اس کی وجہ سے جو میرے دماغ میں آئیڈیا جنریٹ ہوا ہے میں نے اس کی وجہ سے چوری کی ہے. میرے ہاتھ کا قصور نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے کیا ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں دل دماغ سب کچھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے آخرت کے دن. تو اسی طرح ادھر ذکر کیا ہوا ہے چاند، ستارے، سورج، سیارے سب اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. کوئی چیز پوری کائنات میں کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز نافرمانی نہیں کرتی. تو سوچنے کی بات ہے نا. دیکھیں ہم کتنے مغرور ہو جاتے ہیں اور کس طرح کی ہماری طور طریقے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی اتنی جرأت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف جائیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کریں. یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے. اچھا ایک چیز اور، آپ لوگوں نے سولر سسٹم پڑھا تھا، اس کو ڈسکرائب بھی کیا تھا، سب نے پڑھا تھا. تو وہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو نا کہ کتنے بڑے سیاروں کے سائزز ہیں. مطلب ہم ایک زمین کے اوپر ہیں. زمین کمپیریٹیولی بہت سارے سیاروں کے مقابلے میں چھوٹا سیارہ ہے. اس سے بڑے سیارے بھی ہیں. آپ لوگوں کو خلا کا آئیڈیا بھی ہوا ہوگا، گلیکسیز کا آئیڈیا ہوا ہوگا. اتنی بڑی کائنات میں اتنے بڑے سیاروں میں ایک چھوٹے سے سیارے پہ ہم رہتے ہیں، زمین جس کو کہتے ہیں. اس کے باوجود اب آپ زمین کو، پوری زمین کو دیکھ لیں، اس کے باوجود میں کتنی بڑی ہوں ایک زمین پہ. میرا اور ایک زمین کا کمپیریزن کریں میں کتنی بڑی ہوں. تو میری یہ جرأت ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والے نے کوئی آرڈر دیا اور میری کیا اوقات ہے کہ میں اس کے خلاف جاؤں. اب آپ لوگوں نے سولر سسٹم خود کر کے دیکھ لیا. آپ لوگوں کو خود آئیڈیا ہے کہ کیسی انسان جرأت کرتا ہے. شرک کو کیوں سب سے بڑا گناہ کہا ہوا ہے؟ اسی لیے کہا ہوا ہے اتنی بڑی جرأت تم نے کر لی. اذان کے بعد ہم پھر تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا ابھی نا اذان ہوئی ہے. شاید آپ کو پتا ہو حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ کیا کام کرنے سے شفاعت نصیب ہوتی ہے. اگر آئیڈیا ہے تو آپ شیئر کریں گی؟ ہے آئیڈیا؟ میں بتا دوں. اذان ہوتی ہے، آپ نے اذان کا جواب دینا ہے سب نے، ٹھیک ہے؟ اذان کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور ایک دفعہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ والی دعا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک حدیث کا میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ ایسے شخص کے لیے پھر میری شفاعت جو ہے نا وہ پھر شفاعت کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے. ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے اچھے کام کرنے کی، لیکن یہ ایک چیز کر لیں. جی
اور درود پاک کی کثرت بھی، اور بھی ایک دو احادیث ہیں جس میں ڈفرینٹ طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہوا ہے. تو یہ والی جو حدیث آپ سے شیئر کی ہے نا، یہ تین مختلف کتابوں میں آئی ہوئی ہے. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور ترمذی میں ہے شاید تیسری کتاب جو ہے وہ. تو یہ ہے، اس کی نا ہم عادت ڈال دیں گے. جس کو نہیں عادت ہم اس کی عادت ڈال لیں گے. ایٹ لیسٹ بیٹھے بیٹھے نا، ایک یہ چھوٹا سا کام ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے اس میں. ٹھیک ہے، تو میں اپنی وہ پھر بک کا پیج نکالتی ہوں. اچھا، یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے. ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرمانبردار ہے، کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہی ہے. اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے. سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی کو اسلام کہتے ہیں. اب ان میں سے جتنی بھی چیزیں ہم نے اوپر منشن کی ہیں، کوئی بھی ذرے جتنی چیز بھی اپنی مرضی نہیں چلاتی. ٹھیک ہے، وہ پوری طرح سرنڈر کیا ہوا ہے. جو ان کو کام دیا ہے وہ پوری طرح کر رہے ہیں بغیر کسی غلطی کے. یہ انسان نہیں اپنی بس اوقات دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، یہ ساری کائنات مسلمان ہے. آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ پھر وہ ہمارا پروردگار کتنا بڑا حاکم ہے جس نے یہ قانون دیا ہوا ہے، اور ہم کتنے بڑے حاکم کی نافرمانی کرتے ہیں. سورج، چاند اور تارے سب مسلم ہیں. زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہے، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں. اور وہ انسان جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے، یا جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے یعنی شرک کرتا ہے، وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہے. کیونکہ وہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا، اس کا دل دھڑکنا اور دوسرے جو بھی ہم نے فنکشن ڈسکس کیے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے خدائی قانون کے ہی ماتحت ہیں. اس کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے. حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات کا اظہار کرتا ہے. اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے. اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلم ہے جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے. کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرمانبردار ہیں اور ان کی ہر جنبش خدا ہی کے قانون کی ماتحت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں. انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے. دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا. ایک طریقے کو پسند کرتا ہے اور دوسرے طریقے کو پسند نہیں کرتا. زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطے کو اختیار کرتا ہے. اس حیثیت میں وہ دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند کسی مقررہ قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر عذاب کیوں ہوگا بھائی جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے. تو آپ لوگوں کو یہاں سے اس والے کانسیپٹ کو سمجھنے میں بھی ہیلپ ملے گی کہ جس چیز میں اختیار ہمیں دیا ہوا ہے نا، 2 راستے سب کو بتائے ہوئے، صحیح کا اور غلط کا. ٹھیک ہے، تو جس چیز کو ہم سوچتے سمجھتے اختیار کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا شعور دیا ہوا ہے، غور کرنے کے لیے چیزیں دی ہوئی ہیں، کائنات میں نشانیاں دی ہوئی ہیں، ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے تھے، قرآن مجید دیا ہوا ہے، اتنی بڑی ہمارے پاس کتاب ہے. تو جب ہم سوچتے سمجھتے ان نشانیوں پہ غور نہیں کریں گے، چیزوں کو اپنی مرضی سے چلائیں گے، تو ظاہر ہے پھر سزا ملنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو سزا اس لیے ملے گی. اب آپ نے کمپیریزن بھی سن لیا ہے سب چیزوں کا. اتنے بڑے مالک نے جو ہمیں وہ قانون دیا ہوا ہے، اتنی بڑی کائنات کا بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا سولر سسٹم سمجھنے کے بعد، تو پھر سزا بنتی ہے نا. پھر ہماری ایسے ہم زمین کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. زمین کا چھوٹا سا سیارہ، خلا کے مقابلے میں زمین کو اگر ہم دیکھیں، میں کہیں نظر بھی نہیں آؤں گی. یہ زمین کو ذرا اوپر سے دیکھیں تو ہم سارے اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں، ہم تب بھی نہیں نظر آتے. ٹھیک ہے، اور اب ہم نے زمین کا جو اوپر سے ویو دیکھا ہوا ہے، تصویریں دیکھی ہوئی ہیں نا، سب نے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہمارے اتنے بڑے بڑے گھر، اتنی بڑی بلڈنگز، کچھ نہیں نظر آتا. ہم اس بلڈنگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں.
بنانے والوں نے اس بات کو ڈسکور کیا کہ اوپر سے زمین کی طرف سے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے. میں نے اس چیز کا ایکسپلین کیا کہ مطلب کچھ نظر نہیں آیا, ادھر کی روشنی اور ایک اذان کی آواز. اذان کی آواز کا بہت ہے. اذان کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا رکھا ہوا ہے. ایک علاقے میں ختم ہوگی, دوسرے میں شروع ہو جائے گی, وہاں ختم ہوگی, اس سے اگلے والے میں شروع ہو جائے گی. پوری 24 گھنٹے اذان کی آواز گونج رہی ہوتی ہے. یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ بائی چانس نہیں ہوا, یہ کوئی ہے اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس نے پوری کائنات کو اپنی اس پہ, پوری کائنات پابند ہے اس پہ چلنے کی. تو ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں بالکل. کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں, افعال میں, صفات میں یکتا ہے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات, صفات اور اپنے افعال میں یکتا ہے. اس یکسانیت کو ہم مان کے, سمجھ کے اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیتے ہیں اس چیز کو سمجھ کے. بالکل ایسے ہی. اور نا آپ لوگوں نے بس اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی چیزیں بتانی ہیں. اس کا مقصد ہی یہی ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا امپروو کرنا ہے, اپنے ساتھ والوں کو تھوڑا سا امپروو کرنا ہے, بچوں کو تھوڑا سا امپروو کرنا ہے. آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کون سا دور چل رہا ہے. آپ لوگوں کے پاس شاید اس طرح سے نیٹ گھر پہ نہیں ہوگا ہر وقت 24 گھنٹے اویلیبل. آپ لوگوں کے پاس شاید ہر وقت وہ ریسورسز نہیں ہوں گے جو نارملی دوسرے لوگوں کے پاس ہیں. آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. آپ بالکل بھی امیجن نہیں کر سکتے کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, پھر بھی وہ بندے اپنے مطلب منہ سے اسلام کے خلاف بات نہیں سننا چاہتے, نہ کرنا چاہتے. فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم کر دیتے ہیں, جیسے ویڈیو نہیں دیکھی جا رہی, تو پھر بھی وہ ہم دیکھیں, ہم ایسے ہی مطلب اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں کتنے ظلم. جیسے یہاں پہ ہمارا معاشرہ سے وہ جو دوسرے باہر کے ملک ہیں وہ ایمان میں بہت مضبوط ہیں. فلسطین اور دوسروں کے میں نے دیکھا وہاں کے مسلمان بچے اور جو بڑے وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہیں اللہ کے ایمان کے اوپر. ہمارے ایمان تھوڑے سے ڈگمگا رہے ہیں, یہاں پہ زیادہ وہ اثر ہو رہا ہے. نازوں میں پلے ہیں نا, اللہ نے کوئی کبھی خطرے میں نہیں ڈالا تھا, کبھی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی, بڑا ہمیں نخرہ. اور بیسک وجہ جو قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا, جیسے جیسے ہم یہاں سے دور ہو رہے ہیں نا, تو پھر دوسری چیزیں ہم پہ حملہ آور ہو رہی ہیں. تو ایمان کی مضبوطی کا یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا جا رہا ہے, تعلیمات پہ عمل کریں تو شاید اس سے نکل سکیں. ہاں انشاءاللہ. ہمارے ریجن میں قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا, صرف اس کی تلاوت کی جاتی. اس کی مین وجہ میری سمجھ میں یہی آتی ہے. صحیح ہے. باقی بہت ہی فتنوں والا دور ہے, بہت ہی فتنوں والا دور ہے. آپ جتنا مرضی بچے کو پیار سے پالیں, بچے نے ایک ایج تک, ایک خاص لمٹ تک آپ کی بات سننی ہے. آپ ڈنڈا لے کے, پھر انسان خود بھی کمزور ہونے لگتا ہے نا, بچے بڑے ہو جائیں گے خود کمزور ہونے لگتے ہیں ہم, تو ڈنڈا لے کے ہم ساری زندگی بچوں کی رکھوالی نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے ان کے کانسیپٹ کلیئر کر کے انہیں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑنا ہے. پھر دنیا کا اثر ہونا ہی ہونا ہے, ان کے سامنے فتنے آنے ہی آنے ہیں, ہم ان کو گھر میں چھپا کے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, بچوں نے سروائیو کرنا ہے, اسی دنیا میں رہنا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی کانسیپٹ ٹھیک کر دیں, دنیا میں چھوڑ دیں, نوکریاں کریں, وہ کام کریں, ان کو پتہ ہوگا حلال حرام کا فرق, ان کو پتہ ہوگا میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا نہیں کرنا. ہم اس لیے یہ سارا سیشن کر رہے ہیں پڑھنے کا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے, اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے, اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اسی کی پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے. یہ ہے پورا مسلمان. ہم نے آدھا مسلمان پہلے ڈسکس کیا ہے نا, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آدھے تو مسلمان ہیں. ہماری باڈی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ فنکشن کرتی ہے. ٹھیک ہے, آدھا مسلمان ہمارا جسم ہے, اس لیے وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ میری مرضی نہیں تھی آپ کی مخالفت کرنے کی, میں آپ کا پابند تھا, دیکھیں آپ نے جس طرح مجھے چلنے کو کہا ویسے چلتا رہا. دل شکایت کرے گا, میں جس طرح آپ نے دھڑکنے کو کہا دھڑکتا رہا. اس نے جو اگر غلط کام کیا تو مجھے نہیں سزا ملنی, اس کو سزا دیں آپ. ہمارے خلاف ہمارا اپنا وجود گواہی دے رہا ہوگا. یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے. اور آپ دیکھیں, آپ چھپ نہیں سکتے ہوں گے, مطلب آپ کتنے شرمندہ ہو جائیں گے, اور کتنا آپ, میں تو کہتی ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اس وقت سے, لیکن جو انسان وہاں پہ سچویشن میں کھڑا ہوگا مجھے تو لگتا ہے وہ شرمندگی سے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ فنا ہی ہو جائے, وہ کسی طرح غائب ہو جائے, مٹ جائے, نظر ہی نہ آئے کسی کو. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن
ہمارے نفس پر تو ہمارا اختیار ہے نا کہ ہم اسے صحیح غلط کا فرق بتا سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح کام کرنے ہیں غلط کام نہیں کرتے. ہمارا جسم اللہ کے مطابق کام کرے لیکن ہمارا نفس ہمارے اپنے ذہن کے مطابق ہے کہ ہم نے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس میں بھی تو فرق کرنا ہے. جی جی, اسی کو انہوں نے آگے ڈسکرائب کیا کہ یہ والا پورا مسلمان ہوگا جو اپنے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ کے مطابق لے آئے. ٹھیک ہے, ہاں جی. سب سے بڑی قسم ہے جہاد بالنفس. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کتنا مشکل ہوتا ہے نا, کوئی غلط کام ہم لوگوں کو ریئلائز ہو جائے غلط کر دیا ہم نے اور وہ عادت پختہ ہو گئی ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس عادت کو چھوڑنا نا, آسان نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نئی چیز سیکھی, اب 30 سال کے ہو گئے 35 سال کے ہو گئے, وہ عادت 30-35 سال میں تو اتنی پکی ہو گئی, آپ کو پتہ اب چلا ہے کہ یہ چیز غلط تھی, تو اس کو بھولنا, اس کی عادت سے اپنے آپ کو باہر نکالنا, نئی عادت ڈالنا, اس میں اپنے آپ کو اس کو اپنی عادت کو زندگی کا حصہ بنانا, یہ بہت لمبا ٹائم ٹیکنگ کام ہے, اس میں بڑی انرجی لگتی ہے, اس لیے نفس کے خلاف جہاد کرنا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ وہ انسان جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے, اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے شعوری طور پہ, اور اپنی زندگی کو اختیاری کاموں میں بھی, یعنی جہاں پہ ہمیں اختیار تھا صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا, وہاں پر وہ شعوری طور پر صحیح راستے پہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پسند کیے ہوئے راستے پہ, تو وہ ہے پورا مسلمان. اس کا اسلام مکمل ہو گیا کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے, اب وہ جان بوجھ کر اس کی فرما بردار بن گیا ہے, جس کی فرما برداری وہ بغیر جانے بوجھے بھی کر رہا تھا. اب اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا مطیع ہے جس کا وہ مطیع بلا ارادہ تھا. اب اس کا علم سچا ہے کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا ہے جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے. اب اس کی عقل اور رائے درست ہے کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اسی خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا ہے جس نے اسے سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے. اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی. اب اس کی ساری زندگی میں راستی ہی راستی ہے کیونکہ وہ اختیار اور بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے. اب ساری کائنات سے اس کی آشتی ہو گئی ہے کیونکہ وہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اس کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے, یعنی ہم آہنگ ہو گئی ہیں آپس میں, کائنات کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ یا نائب ہے اور ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے. یہ نا آپ لوگوں سے نا انشاءاللہ ہمارے سیشنز اگر اسی طرح سے چلتے رہے انشاءاللہ, ارادہ ہے ہم نے قرآن مجید کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی پڑھنا ہے, اور مجھے امید ہے کہ شاید آپ نے ان پہلوؤں سے شاید غور نہ کیا ہو یا ان پہلوؤں سے تفسیر نہ دیکھی ہو جن پرسپیکٹو سے ہم لوگ ابھی انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے اس کی. تو پھر آپ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے مسخر کر دیا ہے, اور یہاں پہ وہی بات ڈسکس ہو رہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائے, پوری کائنات آپ کی فرما برداری پہ آپ کی مدد کرنے میں لگ جائے گی. مدد کس کام میں کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نائب بنا کے بھیجا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نیچے جاؤ اور زمین میں میری خلافت قائم کرو اور انصاف قائم کرو. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سارا. اللہ تعالیٰ نے ان 2 کاموں کے لیے زمین میں بھیجا تھا, اور آپ دیکھیے ہم لوگ خود فتنے پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس لیے تھا اور کام ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہ پوری طرح خلافت قائم کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہم لوگ انصاف قائم کر رہے ہوتے ہیں زمین میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پوری دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنا تھا, جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے ایکشن سے دکھانا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے اپنی تعلیمات سے دکھانا ہوتا ہے, اپنے کال اور فیل سے, اپنے کردار سے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ اسلام کتنی بڑی چیز ہے. لوگوں کو دکھا کے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اسلام ٹھیک چیز ہے. پھر آپ سے دیکھ کے لوگ سیکھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. بہت ساری جنگیں ہوتی تھیں, ہم صحابہ کی ہسٹریز بھی پڑھیں گے, ہم صحابہ کے بارے میں ان کی بایوگرافیز پڑھیں گے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جنگیں ہوئیں جس میں خالد بن ولید کو ایک جنگ میں سپاہیوں کی ضرورت تھی. وہ اچانک جنگ پڑ گئی تھی, تو وہ اچانک والی جنگ میں وہ ریڈی نہیں تھے, پہلے سے حملہ کرنے کی نیت سے نہیں گئے تھے. بائی چانس جب لڑائی کا موقع بن گیا تو ڈٹ کے مقابلہ کے جتنے تھوڑے سے سپاہی تھے, لیکن پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میرے پاس سپاہی نہیں ہے, مجھے فوجی بھیجیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیوں, تمہارا اسلام کہاں گیا؟ مفہوم بتا رہی ہوں, ایگزیکٹ مجھے ان کی ورڈنگ یاد نہیں, لیکن کہا تھا کہ کیوں تم کیسا اسلام تم وہاں دکھا رہے ہو کہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. مطلب پہلے لوگ جنگوں میں بھی حصہ لیتے تھے تو سپاہیوں کی قلت انہیں تنگ نہیں کرتی تھی,
ان کا اپنا کردار اتنا مروب کر دیتا تھا, اتنا متاثر کرتا تھا وہاں کے لوگوں کو کہ لوگ ان کو دیکھ کے, ان کی اچھے اخلاق کو دیکھ کے, ان کی مینٹیننس کو دیکھ کے, ان کی گڈ گورننس کو دیکھ کے خود اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے. ان کے فتح کردہ علاقوں میں لوگ ان کے ذمہ ان کی چھاؤں میں خود آنا چاہتے تھے, ان کے انصاف کے نیچے آنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ زمین میں میری خلافت قائم کرو. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جو نائب ہوتا ہے. اب میڈم وجیحہ یہاں پہ میڈم نسیم کی نائب ہیں, آپ کوآرڈینیٹر ہیں میڈم. تو کوآرڈینیٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو میڈم نسیم آپ کو بتائیں گی آپ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گی پورے اسکول میں. تو میڈم اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہے کام صادر کرتی ہیں آپ کو, میڈم وہ بتاتی ہیں جو میڈم نسیم نے ان کو بتایا ہوتا ہے, گائیڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نائب بھی یہی کرتا ہے. نائب اپنی مرضی نہیں تھوپتا, نائب اصل مالک کی مرضی کو امپلیمنٹ کرواتا ہے, مانیٹر ہوتا ہے, کوآرڈینیٹر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ جاؤ پوری دنیا میں تم انصاف قائم کر دو, میرا نظام قائم کر دو, تمہارا ٹارگٹ یہ ہے. انسان زمین پہ آ کے اور الٹے کاموں میں لگ گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تو ہم سے حساب ہو ہی جائے گا. ہم سمجھتے ہیں خالی نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, عبادات کرنی ہے, ہم کتنے اچھے نیک مسلمان ہیں, سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں تو ہمیں لگتا ہے او ہو ہم تو حضرت فاطمہ جتنے پہنچ گئے ہیں, درجے میں اتنے اونچے ہو گئے ہیں. ہم سب کو خوش فہمیاں ہونے لگتی ہیں کہ بھائی بڑے نیک مسلمان ہیں, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا صبح. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا تھا نا کہہ کے, اس میں سے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں میں سے کسی کو دین اور مذہب کا فرق پتہ ہے کیا ڈفرینس ہے دین میں اور مذہب میں؟ کیا کسی کو آئیڈیا ہے اس بات کا؟ دین تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہمیں قرآن کے ذریعے جو تعلیمات دی, اور مذہب وہ ہے جو انسان نے اپنی سوچ کے مطابق تخلیق کر دیا ہوا ہے. نہیں تو پھر اس طرح تو ہم سارے مذہب اسلام کو مانتے ہیں, کیا ہم نے خود تخلیق کیا ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں ویسے, آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں اپنی بات. دین اسلام کو تو مکمل اور جامع دین اس لیے کہا گیا نا کہ قرآن جو ہے وہ جو نازل ہوا ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. کیونکہ اب انبیاء کا اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. جو پورے دین کو اللہ تعالیٰ نے جو قیامت تک جس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ صرف قرآن کی تعلیمات ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فتنے اٹھ رہے ہیں اور اس کے مذاق دنیا میں, تو وہ انسان کی اپنی تخلیق ہے. دین کو اسلامی تعلیمات بنیادی طور پر میرے ذہن کے مطابق. اچھا, اور باقی کوئی اگر اپنا اوپینین دینا چاہے؟ اچھا, دین میں اور مذہب میں ڈفرینس ہوتا ہے. مذہب ہوتا ہے آپ کی عبادات کے جو آپ کو دیے گئے ہیں نا, جیسے نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ مذہب ہے. ٹھیک ہے, لیکن دین جو ہوتا ہے وہ لائف اسٹائل ہوتا ہے. آپ صبح اٹھی, پہلی اپنی آنکھ کھلنے کے ساتھ پہلے سانس سے جو آپ نے کام کرنا شروع کیا, رات تک جو آپ کام کریں گی نا, اس کا پورا اسٹرکچر دین ہوتا ہے. نماز تو وہ ہوتی ہے نا مذہب میں, نماز وہ ہوتی ہے کہ آپ کو 5 ٹائم بتائے گئے, آپ نے پورا دن نماز نہیں پڑھتے رہنی, آپ نے اسپیسیفک ٹائم پہ نماز پڑھ لینی ہے. اور زکوٰۃ بھی آپ کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ بتائی ہوئی ہے, آپ نے اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دے دینی ہے. ہر چیز کی کیلکولیشن ہے. حج بھی سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے, رمضان کے روزے سال میں 1 دفعہ رکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پورا سال نہ ہم نے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ ہم ہر روز حج کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہم ہر روز پورا دن 24 گھنٹے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اور ٹائم بھی ملتا ہے. تو وہ جو اور ٹائم کور ہو رہا ہوتا ہے نا, مذہب جو ہے نا وہ دین کا حصہ ہے, لیکن دین ہمارا لائف اسٹائل ہوتا ہے. اصل میں آسان الفاظ میں دین ہمارا لائف اسٹائل ہوتا ہے. صبح اٹھ کے پہلی سانس سے جو میں نے کام کرنے شروع کیے ہیں, اس میں کیا آ گیا؟ اس میں یہ آ گیا کہ میں اپنی جاب کے لیے نکلی ہوں, میں نے اٹھ کے ناشتہ بنایا ہے, گھر والوں کو ناشتہ کروایا ہے, امی ابو کی دیکھ بھال کی ہے, ان کے لیے کچھ تیاریاں کر لی ہیں. پھر میں ادھر اسکول آ گئی ہوں. اسکول میں اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں پڑھ رہی ہوں, اچھے طریقے سے پڑھ رہی ہوں, ایمانداری سے پڑھ رہی ہوں. چیٹنگ کا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اچھا میں چیٹنگ کر لوں گی تو پاس ہو جاؤں گی. پھر میرے پاس اسکول میں میرے کلاس فیلوز ہیں, کلاس فیلوز کے ساتھ میں بدتمیزی تو نہیں کر رہی. ساتھ بیٹھے ہوئے جو بچہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے بھی تو حقوق ہے نا, وہ ہمارا ہمسایہ کنسیڈر ہوتا ہے نا. جو ہمارے پاس ہمسائے کی ڈیفینیشن ہے اس میں ہمارا ہمسایہ کنسیڈر ہوتا ہے نا. ہمسائے کی ڈیفینیشن بھی پھر ڈسکس کر لیں گے نیکسٹ کلاس میں, اگر ابھی ٹائم تھوڑا سا کم ہے. مکمل کتاب نہیں, ہمارے لائف اسٹائل ہے, لائف اسٹائل. اور مذہب اس کا ایک پارٹ ہے.
مذہب اس کا ایک پارٹ ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے ہمارا طرز حیات ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں, ہم دین پہ چل رہے ہیں یا مذہب پہ چل رہے ہیں اپنی زندگیوں میں؟ مذہب پہ تو چل رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے ہاں جی دین کو کم فالو کرنا. ہاں, اور مذہب پہ بھی پورا نہیں چل رہے. 5 میں سے نا 3 نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ہماری. ہم نہ مذہب کو لے کے مکمل طور پہ چل رہے ہیں اور نہ ہی میرے حساب سے دین کو لے کے چل رہے ہیں. اگر دونوں چیزوں کو فالو کریں تو پھر یہ سارا کچھ نہیں, دونوں تو ہے ہی نہیں نا, ایک ہی چیز ہے اصل میں. چیز ایک ہے. ہاں, اصل میں چیز ایک ہے. ایک چیز ہے. ہم نے اس کو 2 حصوں میں پہلے توڑا, پھر وہ جو اسے توڑ کے الگ کیے تھے نا وہ بھی نہیں ہم نے پورے لیے ہوئے. اب آپ دیکھ لیں ہمارا کیا بنے گا اوپر جا کے. منہ دکھانے کے قابل ہے ہم میں سے کوئی نہیں ہے نا. تو ہم نے نا اب گھر جا کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آہستہ آہستہ تبلیغ نہیں کرنا شروع کر دینی. انہوں نے کہنا بیٹا واپس اسکول چلے جائیں آپ لوگ جہاں سے آئی ہیں. تو نا ہاں اچھے طریقے سے نا باتوں باتوں میں پیار سے جتانا نہیں ہمیں بڑا آ گیا ہے, نہ یہ دکھانا ہے کہ اچھا جی مجھے پتہ چل گیا تم غلط کر رہی ہو ڈنڈا لے کے نہیں پیچھے پڑ جانا. وہ آپ سے دور ہو جائیں گے. اپنا نا اخلاق سے بتاتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں اور ساتھ ساتھ ہی لگے ہاتھوں ساتھ دوسروں کو بھی ٹھیک کرتے جائیں. بچوں سے کہوں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور خود میں نہیں پڑھ. ہاں بچوں کو, ہاں بچے ہمیشہ نا دیکھ کے کرتے ہیں کہ ماما آپ تو پڑھ نہیں رہی, آپ ہمیں کہہ رہی ہو. بچے ہمارا ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں. بچے نا بچے سن کے نہیں کبھی عمل کرتے, بچے ہمیشہ دیکھتے ہیں. تو بچوں کو نا آپ نے کر کے دکھانا ہے, خود پہلے کر کے دکھائیں, خود اپنے آپ کو درست کریں. کتابیں کرنے کے لیے پہلے خود ان کے لیے آئیڈیل کرنا پڑے گا. یہ پوائنٹ ہے سارا. ٹھیک ہے, نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو ہم اب جیسے مذہب نے ہمیں کہا ہے کہ ان کے 5 نمازیں فرض ہیں, میرا کام ہے میں پڑھوں وہ 5 نمازیں. تو اس کے علاوہ جو دین نے کہا ہے کہ میں سارا دن میں دیکھوں میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, میرے ہاتھ کیا کر رہے ہیں, میں چل رہی ہوں, جو میرے ارد گرد جھوٹ ہو رہا ہے وہ سارا ان کے اس میں جہاں کوئی غلط ہے میں اس کی درستگی کروں کہ نہیں یہاں پہ یہ غلط ہے. یہ سارا اس میں کیا آتا ہے. جی دین کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ جتنی نرمی سے ہم کوئی بات بتائیں گے وہ اتنی ہی چلے گی. ایک سمپل مثال یہ کہ بارش میں اولے پڑتی تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے برعکس جیسے اسنو فال ہے اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح ہم نرمی سے جو بات بتائیں گے وہ انسان کے دل میں زیادہ آسانی سے عمل کرے گی. بالکل ایسے ہی ہے. میڈم شاہدہ مجھے آپ کے ایکسپریشنز دیکھ کے بہت مزہ آیا ہے. مجھے لگا آپ نے بہت اچھے سے غور کیا اس ساری چیزوں پہ. مزہ آیا, اچھا لگا ہے ماشاء اللہ. تو اچھا چھوٹا سا ایک پوائنٹ ڈسکس کر کے آج کا ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کر لیں گے. دیکھیں تھوڑا سا ہی پڑھا ہے لیکن پھر بھی چیزیں کلیئر ہوئی. چلیں انشاءاللہ چھوٹا سا ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ میں کنکلوڈ یہاں پہ اس لیے کر رہی ہوں کہ یہاں پہ میں جب اینڈ کروں گی نا تو آپ گھر جا کے اس کو سوچیں گے اور نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ مجھے اپنی پھر سوچ بتائیں گے اور اس کے بعد ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے. تو سوچنے کے لیے جو پوائنٹس ہیں ہم نے ابھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہمیں خلافت دے کے بھیجا تھا. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا وہ سارا فرشتوں والا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, اور نائب ہی خلیفہ ہوتا ہے. عربی میں خلیفہ کہہ دیتے ہیں, اردو میں ہم نے نائب ہم اپنے آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں, یا کوآرڈینیٹر کہہ دیں مثال سے سمجھنے کے لیے. میڈم وجیحہ میڈم نسیم کی کوآرڈینیٹر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. یہ سارا واقعہ آپ سب کو پتہ ہوگا. تو نائب کا کام ہوتا ہے مالک کے جو آپ کے آرڈرز ہوتے ہیں نا ان کو بغیر چینج کیے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا, نائب کو بتایا کہ آپ نے خلافت قائم کرنی ہے اور انصاف قائم کرنا ہے, 2 چیزیں. تو خلافت قائم کرنے کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھا دیا کہ کس طرح سے کرنی ہے, کس کس اسٹیپ پہ چلنا ہے, کس موقع پہ کس طرح آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے, ساری سچویشن عمل کس طرح سے کرنے ہیں. اور ساتھ ایک بک دے دی, اس میں بتا دیا کہ کہاں کہیں پھنس رہے ہو تو یہ اس بک کو پڑھ لینا, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کس طرح کس موقع پہ کیا کرنا ہے. تو دوسری بات تھی انصاف قائم کرنے کی. انصاف کیسے قائم ہوگا؟ انصاف پوری دنیا میں قائم کر سکتی ہوں اکیلی؟ میں اگر جاؤں میں کہوں فلسطین میں آپ لوگوں نے اتنا مارا ہے ان بچوں کو, میں نے آپ کو 2 تھپڑ لگانے ہیں, انصاف قائم کرنا ہے, تو میں کر سکتی ہوں؟ مجھے نہیں اڑا دیں گے وہ فوراً. کل ہی ایک پرانی آیت جس کا ترجمہ بار بار اپنے دماغ میں آ رہا ہے, جو میری نظر سے گزری کہ عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے.
تو یہی ریئلٹی ہے کہ عدل اور انصاف قائم کریں، وہ اللہ سے ڈرنے کے زیادہ قریب ہیں۔ ہاں تو وہ کیسے قائم کرنا ہے میڈم؟ سجیشن ہے کوئی ذہن میں کس طرح قائم کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کرنا ہے، ہم نے قرآن میں بھی پڑھ لیا کرنا ہے، آپ نے بھی مجھے خود سنایا، ٹھیک ہے؟ تو کیسے کرنا ہے؟ مطلب اگر کسی گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو، میں جا کے کہوں نہیں جی جھگڑا نہیں کرو، یہ نہیں کرو، میری تو کوئی بھی بات نہیں سنے گا، ٹھیک ہے؟ اور اوپر سے پوری دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے، صرف پاکستان میں یا اپنے محلے میں نہیں کرنا۔ فلسطین کا آپ نے بتایا، وہاں پہ بھی انصاف قائم کرنے کی میں ٹھیکیدار ہوں، مجھ سے اس کا حساب ہو جائے گا، میں مذاق نہیں کر رہی، سچ میں اس کا حساب ہوگا۔ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، بڑوں نے نہیں بتایا ہمیں، ہم سے یہ چیزیں چھپائی گئی اور یہ پوری پلاننگ کے ذریعے چھپایا گیا۔ ہم ہسٹری بھی پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے یہ سازش ہوئی تھی، ہمیں یہ چیزیں نہیں بتانی اگلی نسلوں میں، اس لیے ہمیں بڑوں نے نہیں بتائی یہ چیزیں۔ تو ہم جب ان چیزوں کو کور کریں گے نا، آپ کو لگ پتہ جائے گا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ ہمیں کون سا اسلام بتایا تھا اور اصل میں اسلام تھا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ انصاف پوری دنیا میں قائم کرنا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کر کے انصاف قائم کرنا ہے، ہر مظلوم کی حمایت کرنی ہے، اور غیر مسلم جو ہیں ان پہ بھی، پوری دنیا میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ نا انصافی ہوگی تو بھی ہم نے کرنا ہے۔ سوری آپ کی بات کرتے ہیں، ایک بات جو ہماری عادت پختہ ہو گئی بھی کہ ہم غلط کو دیکھ کے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے جو کچھ کوئی کر رہا ہے کرنے دو، اس کا اپنا فیل ہے، یہاں پہ ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ غلط کو غلط کہنے کی عادت کو اپنا لیں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، تو میں بھی کہ یہ کسی حد تک اس پہ کمی پائی جا سکے۔ ڈسکس کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں انصاف قائم کرنے کا ہم نے حساب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا، کسی نے نہیں بتایا، مجھے بھی نہیں بتایا تھا، مجھے بھی 1 2 سال 3 سال پہلے ہی چیزیں پتہ چلی ہیں کہ ہم سے حساب کس کس چیز کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پوری دنیا میں جب قائم کرنا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نان مسلم لوگ بھی ہیں، مسلمانوں کو تو دینا ہی دینا ہے نا، فلسطین والوں کو دینا ہی دینا ہے، شام والوں کو دینا ہی دینا ہے، جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تب بھی ہم نے ہی جواب دینا ہے اوپر جا کے کہ بھائی تمہارے مسلمان اتنی بڑی طاقت تھے، تم لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ حدیث پتہ ہے نا، کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہاتھ سے پہلے روکنا ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے بول کے اس کو روکنا ہے، وہ بھی نہیں روک سکتے تو پھر دل میں برا جاننا ہے، سب سے کمزور ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سمجھیں آپ کا ایمان بس خطرے میں پڑ گیا اگر آپ دل میں برا جان رہے ہیں۔ تو میڈم جو آپ بات کر رہی تھیں کہ ہم کہتے ہیں جس کا فیل ہے کرنے دو کر رہا ہے، یہ پختہ ہو گئی چیز، اس چیز سے ہم نے آہستہ سے نکلنا ہے، ایٹ لیسٹ بچوں کو نکالنا ہے اپنے، ٹھیک ہے؟ اسلامیات کی بک میں ایون کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ایسا بندہ تھا جو دن کے وقت روزہ رکھتا تھا اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا تھا، لیکن وہ کفر و شرک میں وہ بنی اسرائیل اتنی حد تک وہ بستی آگے جا چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دو اور اس کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دو۔ تو سوال کیا گیا کہ اللہ پاک اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو دن میں تیری عبادت کرتا ہے اور رات کو تیری دن اور رات تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ اس کو بھی تباہ کر دو، کیونکہ خود تو نیکی کے راستے پہ تھا لیکن اس نے دوسروں کی اصلاح کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ بھی اسلام کی ایز اے مسلم ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم خود اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی، چاہے وہی ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے لیکن اللہ نے اس کو بھی پسند فرمایا ہے، ہاتھ زبان نہیں تو ایون دل میں، تو کوشش کریں بارش کا قطرہ پہلا بننے کی، تو انشاءاللہ تو اس چیز کو آپ نے جا کے تھوڑا سا سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں سے ہی ہم اسٹارٹ کریں گے، یہاں جہاں بات اینڈ کریں یہیں سے اسٹارٹ کریں گے، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ آپ دیکھیں میں اٹھ کے نہیں انصاف قائم کر سکتی اس طرح، ابھی کا جو سینیریو ہے، میں جا کے ادھر فلسطین والی آپ نے اتنی بات بتائی، میں جا کے اس فوجی کو 2 تھپڑ نہیں مار سکتی، ٹھیک ہے نا؟ 2 تھپڑ بہت چھوٹی چیز ہے، مجھے جتنا ٹارچر اس نے بچے کو کیا تھا، انصاف کا تقاضا یہ اتنا ہی ٹارچر میں اس بندے کو دوں، جتنی اذیت اس نے چھوٹے بچے کو پہنچائی ہے نا، کتنا مینٹل ٹارچر ہوا ہوگا، ایک چھوٹا بچہ اتنے بڑے آدمی سے ڈر گیا ہوگا کہ مجھے گولی نہ مار دے، اس نے ویسے فزیکل ٹارچر بھی کیا ہوگا اس کے اوپر۔ تو پھر انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں اتنا ہی ڈراؤں، میں بھی اسے اتنا ہی مینٹل ٹارچر کروں اور اتنا ہی فزیکل ٹارچر کروں جتنا اس نے اس چھوٹے بچے کو کیا ہے۔ انصاف کا یہ تقاضا ہے، میں ابھی اتنی طاقتور نہیں ہوں نا، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے ایسا کرنے سے پہلے ہی ابھی میں نے ایسا سوچا ہی ہے نا، یہ بات باہر نکل گئی، مجھے ویسے ہی پکڑ لینا ہے کسی نے، تو بات ذہن میں آتی ہے جس طرح کسی جنگ کو مکمل طور پہ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن ابابیل پتھر اٹھا کے لائے تھے، تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چاہے وہ چھوٹا پرندہ ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی،
तो हम जब ये सोच लेते हैं ना कि ये अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जिस लेवल पे भी है हम अपनी जिम्मेदारी को पहचान के जो कर सकते हैं दीन के लिए वो करने की कोशिश करें, तो इस्लाह की तरफ हम इंशाल्लाह। तो अब क्या तरीका है इसका? अब 2 तरीके होते हैं। मेरी बात कोई क्यों मानेगा? पूरी दुनिया में कोई इंसान मेरी बात क्यों मानेगा? मैं कहूँ कि मैंने इंसाफ कायम करना, भाई तुम सीधे हो जाओ, तुमने ये हरकत की कैसे इस बच्चे के साथ, तो मेरी कोई बात क्यों मानेगा? या 2 तरीके होते हैं, या बहुत ताकतवर आप हो, अगला आपसे डर जाए कि भाई ये तो मुझे सीधा कर देगी, या ये एक चीज़ होती है, या मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी हो कि दूसरे लोग मेरे अखलाक से मुतासर हो के वैसे ही मेरी बात मान लें। कोई और तीसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, ठीक है? या तो ताकत के सर पे या अपनी पर्सनालिटी को पेश करके आप इस चीज़ पे अमल कर सकते हैं। जैसे कि वाज़िह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में तो शबीनी ना होती तो इतनी बड़ी दुनिया में जो मज़हब इस्लाम है वो फैला है, ये तलवार के सर पे नहीं फैला। तो वही बात है, ताकत से नहीं, हम अपने इखलाक से, अपनी तालीमात से एज अ प्रैक्टिकल हम अमल करके इसको इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह। तो हम ना अब नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे पहले पूछूंगी कि खलीफा क्या होता है, नायब क्या होता है, मैं आपसे पूछूंगी कि दीन में और मजहब में क्या फ़र्क है, और मैं आपसे रटाई जवाब नहीं देने हैं, ठीक है? आपने सोचना है, आपने मुझे इस जवाब को और इलेबरेट करके बताना है जो हमने डिस्कस किया है, अपनी इस पर गौर करना है आपने जाके। और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि हम पूरी दुनिया में खिलाफत और दीन किस तरह कायम कर सकते हैं, और इसके बाद हम ये बुक आगे तक पढ़नी शुरू कर देंगे, ठीक है? आगे से आगे जाते जाएंगे इसमें, ठीक है? इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।